جب کو قومی اسمبلی لیے چلیں گے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ امریکی سازش کا بیانیہ کھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور کہا کہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹرن لیا۔ ان کے لیڈر عمران خان کا بھی وتیرہ رہا ہے کہ فورن پالیسی سے کھیل ہے۔ آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا، انہوں نے پوری ڈپلومیٹک کور کا جو کانفیڈینشیل سسٹم ہے کمیونیکیشن کا، اس کو کمپرومائز کیا۔ سر، سائفر آتا ہے اس ملک میں، سائفر از اے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ، اور سائفر کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے پورے ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سسٹم کی کانفیڈینشیلٹی کو کمپرومائز کیا۔ کبھی کہتے ہیں بیسز دے دی، کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں، اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں۔ سر، کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تردید کی جائے کہ ہمارے فاضل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی؟ میری آنریبل اسپیکر یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، معیشت کے حوالے سے مثبت خبریں آ رہی ہیں، بلومبرگ اس پہ بات کر رہا ہے، یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنے جا رہے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، تھوڑا اونچا بولو، اونچا بولو۔ جناب اسپیکر، ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوائنٹ ریزولوشن لایا جائے، اور جو فورن پالیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے۔ ان کو اڈیالہ سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو، اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے۔ جناب اسپیکر، فورن پالیسی پہ یہ کمپرومائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیہ چل رہا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کے اوپر، اب یہ فورن پالیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ملک پہلے ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ بہت شکریہ اسپیکر۔ اب میں ایک کویسچن ہاؤس کو پٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہاؤس کو کویسچن پٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سوچنے کے بعد بہت تکلیف دہ چیز جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہو کے جب حدیں ساری پار ہو گئیں تو تب یہ میں کویسچن پٹ کر رہا ہوں۔ During the address of the President to both houses assembled together on 18th April 2024, Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the Speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the Parliament before, chanted objectionable slogans, displayed banners and placards, indulged in rowdy behavior like unbecoming of a parliamentarian, thereby eroded sanctity of the House in sheer violation of Rule 30 of Rules of Procedure of Conduct of Business in the National Assembly 2007. Thereby disregarding the authority of the Speaker, the abusing and the rules of consistently and willfully obstructing the proceedings. I therefore name them in term of Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, read with Rule 33 of the Parliament Joint Sitting Rules 1973. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. All those in favor, may say aye.
All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The members shall now forthwith withdraw their pressings of the Assembly under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. The House is adjourned to meet again on Monday, 27th April at 5 p.m. تو ریاض صادق کے زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس تو اب ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے ایجنڈے کی کاپیاں بالکل ان کے ڈیسک کے سامنے پھاڑ کے پھینکی گئی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جمشید دستی اور اقبال احمد خان کو ریمائنڈر آف دا سیشن کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور جب اجلاس جاری تھا تو ایاز صادق جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے رول 21 کا استعمال کرتے ہوئے تمام تر جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلامت اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیے۔ جی، اسپیکر قومی اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل کے جو 2 ارکان ہیں اقبال احمد خان اور جمشید دستی، انہوں نے گزشتہ روز جو ایوان کے اندر نعرے بازی کی تھی، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ نامناسب الفاظ کا استعمال گزشتہ روز کیا گیا، جو کہ اسمبلی رولز اور مشترکہ اجلاس کے رولز کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے انہوں نے ایوان سے اس کی اجازت طلب کی کہ کیوں نہ ان کی دونوں ارکان کی اس جو رواں سیشن ہے جب تک ہے اس کے لیے ان کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کی جائے اور ایوان میں ان کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جائے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی کے سوال پر ایوان نے کثرت رائے کے ساتھ اس کی اپروول دی ہے، جس کے ساتھ ہی یہ دونوں ارکان جو ہے اب یہ موجودہ سیشن جب تک جاری رہے گا اس وقت تک اس ایوان میں حاضر نہیں ہو سکیں گے، تو اس وقت تک ان کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کے سیشن کا، وہ کیا وجہ بنی تھی؟ جی، پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی جو ہے وہ ایوان میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی نوید قمر بھی کھڑے ہو گئے تھے، تو اسپیکر قومی اسمبلی نے اس وقت کہا کہ دونوں ارکان فیصلہ کرنے کی کس سے بات کرنی ہے۔ اس پر بلاول بھٹو زرداری نے اعتراض کیا اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری ایوان سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان نے بھی ان کی پیروی کی اور پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان بھی ایوان سے باہر چلے گئے تھے احتجاجاً اس معاملے پر، جس کے بعد شادیہ مری نے ایوان میں کورم کی نشاندہی بھی کر دی تھی، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہے ایوان میں واپس آ گئے، ان کو منا کر واپس لایا گیا، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق، اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو کراچی کے علاقے لانڈی مانسیرا کالونی میں غیر ملکیوں پر حملے میں ملوث مبینہ دہشت گردوں کی تصاویر AWI نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے کامل عارف سے۔ جی کامل، بتائیے۔ جی دیکھیے، چاہے وہ ہوا پہ خودکش حملے اور حملے سے پہلے یہ ملزمان جس جگہ پہ موجود تھے وہاں سے تصاویر حاصل کی گئی ہیں، اور یہ CCTV فوٹیج کے ریکارڈ کے مطابق ملزمان جو ہیں لانڈی نور مل چرنگی کے قریب صبح جو ہے 6:22 کے اوپر ایک موٹر سائیکل کے اوپر دیکھے گئے، اور ان کا تمام ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ دونوں ملزمان ایک موٹر سائیکل سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ایک ملزم نے جو ہے، ایک دہشت گرد نے جو ہے مبینہ طور کے اوپر تصاویر سے حاصل شواہد سے مطابق ایک پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، اور یہ صبح جو ہے علاقے میں داخل ہو رہے تھے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کا انتظار کر رہے تھے اور اس طرف جا رہے تھے۔ تمام روٹ کی تصاویر اور ویڈیو CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں اور ان تک پہنچا جا سکے، اور ملزمان کس راستے سے کتنے بجے تک اس ٹارگٹ کے جو ہٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے وہ تمام ریکارڈ بھی ان تمام فوٹیجز کو حاصل کر کے جمع کیا جا رہا ہے، جس کی تصاویر ہم نے آپ کے سامنے حاصل کی ہیں۔ یہ تمام اس روٹ کی ہیں جہاں سے ملزمان گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے۔ کامل، تھوڑا ایکسپلین کریں گے روٹ کون سا ہے یہ، اور یا کیا یہ بھی پتہ چل پایا ہے کہ ایک تھے ہمارے غیر ملکی ساتھی ہیں جو جا رہے تھے، ان کی ایک آگے آئی تھی، پیچھے دوسری گاڑی تھی، اس کے پیچھے ان کی گاڑی اسکاٹ کی گاڑی تھی۔ خود کا حملہ اور ان کا دوسرا ساتھی جو ہے وہ پہلے سے یہاں کہیں علاقے میں ایک جگہ پہ موجود تھے۔ ان گاڑیوں کو جب دیکھا تو انہوں نے بھاگ کر خود کا حملہ آور نے اس پہ بلاسٹ کیا، اور وہ پینک میں ہونے کی وجہ سے اس میں اس کا امپیکٹ نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس کا دوسرا ساتھی جو ہے اس نے وہ پیچھے ایک جگہ بنا رکھی تھی، انہوں نے پہلے سے محسوس کی، اس پہ بیٹھ کے فائرنگ کی ہے۔ اسی دوران پولیس کی یہاں قریب ایک گارڈ لگی ہوئی تھی، اور جو سیکورٹی کمپنی کے ملازم اس پہ تعینات تھے ان کی سیکورٹی پہ، اس نے جب اگر فائرنگ کی ہے تو دہشت گرد جو تھا جو ہیلمٹ میں تھا اس نے اس کی توجہ تھی، اور جو جوان ہمارا پولیس کے تھے انہوں نے اس کو پیچھے سے جا کے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ حملہ ناکام ہوا ہے۔ انہوں نے میرے خیال میں جو میں SMG چیک کیا 15 کے قریب راؤنڈ فائر کیے اس دہشت گرد نے، اور اس کے بعد کچھ گرنیٹس وغیرہ بھی تھے اور ایوان گرنیٹس بھی تھے۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کی یہاں رکھی تھی پہلے سے، جو ویپن ملا ہے اور جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے، اور جو اس میں جو باقی گرنیٹ اور باقی چیزیں ملی ہیں، تو یہ عموماً جہادی تنظیموں کا اسٹائل مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اس میں فی الحال۔
یا علیحدگی پسند جو ہے ہمارے یا ان کا کوئی ہو سکتا ہے. حملے کے 3 زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جس میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. ایمرجنسی انچارج جناح اسپتال ڈاکٹر نوشین کے مطابق زخمیوں میں 2 سیکیورٹی گارڈ اور 1 راہگیر ہے. 43 سال کے نور محمد کی حالت تشویشناک ہے. زخمیوں میں کوئی غیر ملکی شامل نہیں. بس 3 زخمی لائے گئے ہیں، ان میں ایک کی کنڈیشن زیادہ ہے، باقی دونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو سیریس ہیں ان کو ہم نیورو سرجری میں ابھی شفٹ کرائیں گے تھوڑا سا اسٹیبلائز کر کے، اور ابھی تک کوئی ڈیڈ باڈی نہیں لائی گئی. ان کا نام نور محمد ہے. 2 سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز ہیں اور ایک پروبیبلی پیڈسٹرین ہے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے علاقے لانڈھی میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. صدر مملکت نے پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف بروقت کارروائی کو سراہا. کہا پولیس کی بروقت کارروائی نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا. پوری قوم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی. شرپسند عناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس کی بروقت کارروائی سے ہم بڑے جانی نقصان سے بچ گئے. وزیر اعظم کی دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کے لیے جلد صحت یابی کے لیے دعا اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی ہر مذموم کارروائی کو ناکام بنائیں گے. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا. نیشنل ایکشن پلان اجلاس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا. جو غیر ملکی شہری SOPs پر عمل نہیں کرے گا اس کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا جائے گا. پولیس اہلکار کچے کے ڈاکوؤں سے ملے ہوئے ہیں. SSP شکارپور کا IG سندھ کو خط میں انکشاف. SSP عرفان سمو نے 78 اہلکاروں کو ضلع بدر کرنے کی سفارش کر دی. لکھا پولیس اہلکار ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان میں سہولت کار ہیں. بھتہ خوری اور منشیات فروشی میں بھی ملوث ہیں. ڈاکوؤں کے خلاف پولیس چھاپے بھی انہی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اہلکار ڈاکوؤں کو پہلے سے اطلاع دیتے ہیں. ان اہلکاروں میں 20 ہیڈ کانسٹیبل اور 58 کانسٹیبل شامل ہیں. آرمی چیف جنرل آصم منیر سے سعودی معاون وزیر دفاع کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی پیداوار اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی. آرمی چیف نے رائل سعودی لینڈ فورسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے حمایت کا عزم کیا. کراچی لانڈھی مانسہرہ کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. حملہ آوروں کی بات کریں گے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر بتائیے فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جانب جیسے ہی دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا تو دوسری جانب ایک دہشت گرد بلاکس کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا اور اس کی جانب سے اس غیر ملکیوں کی گاڑی پر فائرنگ کی جا رہی تھی جہاں پر اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تھے جس سے ایک شہری اور 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے. تو اسی دوران وہاں شرافی گوٹ پولیس آئی ہے جس ملزم کا دہشت گرد کا مقابلہ ہوا ہے. تینوں جانب سے پولیس اہلکاروں کی جانب سے پوزیشن بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس دہشت گرد پر فائرنگ کی جا رہی ہے. دوسری جانب دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد بھی مسلسل پولیس پر تینوں جانب فائرنگ کر رہا ہے اور اس کے 1 منٹ سے 2 منٹ تک یہ مقابلہ چلا. اس کے بعد دہشت گرد مارا گیا ہے اور پھر پولیس اہلکاروں نے جا کر جب اطمینان کر لیا تو پھر انہوں نے اس دہشت گرد سے وہ رائفل بھی جو روسی ساختہ کلاشنکوف تھی وہ بھی حاصل کی ہے اور اس کے بعد پھر اس جگہ کی سرچنگ کے بعد اس کو کلیئر کیا تھا. جی ٹھیک ہے نذیر، تو آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ پولیس جو ہے وہ پوزیشن بنا کے یہ کس طریقے سے اس کو ڈیٹر کر رہی تھی کراچی میں لانڈھی میں جو مقابلہ ہوا دہشت گردوں سے. اور اب ایک اور فوٹیج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. یہ وہ فوٹیج ہے، یہ کافی زیادہ کلیئر ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ قافلے کا اس میں آواز بھی دیکھی جا سکتی ہے، آپ کو سناتے بھی ہیں. اہم ڈیولپمنٹ، فیض آباد دھرنا کمیشن کی انکوائری رپورٹ ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے. رپورٹ 167 صفحات پر مشتمل ہے. انکوائری کمیشن نے شہباز شریف سے پوچھا کہ IB رپورٹ کے مطابق نفرت پر مبنی بیانات دیے، آپ نے کیا کارروائی کی. بات کریں گے. ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. ضیاء بتائیے اس رپورٹ کے حوالے سے. 167 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے اور اس کے تقریباً کوئی 22 کے قریب جو ہے تو چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز میں جو اہم چیز ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے جو ابتدائیہ ہے اور اس کے علاوہ جو بیانات ہیں جو جن لوگوں نے اس میں اپنے بیانات قلم بند کرائے ان میں 2 سابق وزرائے اعظم ہیں جن میں شہباز شریف، شائخہ خان عباسی و وفاقی وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ وفاقی سیکرٹریز IGs خیبر پختونخوا اور پنجاب پولیس کے چیف سیکرٹریز ہیں، سیکرٹری داخلہ ہیں. اس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹیں ہیں.
اور اسلام آباد پولیس کی رپورٹ ہے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے حوالے سے تھی، اور اس میں تفصیل سے درج کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس تحریک لبیک پاکستان نے اپنا احتجاج شروع کیا اور لاہور اسلام آباد پہنچے فیض آباد دھرنے میں، انہوں نے کیسے کیسے یہاں پر قیام کیا، اور اس کے لیے اچھا ضیاء شہباز شریف سے کیا پوچھا گیا تھا؟ جی جو شہباز شریف ہیں جو سابق وزیر اعظم تھے، ایز اے سابق وزیر اعظم ان سے کوشچن کیے گئے، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، تو ان سے 10 کوشچن کیے گئے تھے، اور ان 10 کوشچن میں ان سے جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے جب وہ شروع ہوا تو اس وقت ان کی کیا حکمت عملی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کابینہ کمیٹی، صوبائی کابینہ کی کمیٹی بنائی تھی جس میں صوبائی وزراء تھے، پولیس افسران تھے، ISI، انٹیلیجنس بیورو اور اسپیشل برانچ کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کور کرنے کے لیے اس قسم کی ہم نے کمیٹی بنائی تھی جو کہ مجھے وقتاً اپنی رپورٹ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جو IB کی رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شریف خاندان اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جو تحریک لبیک پاکستان کے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ دھمکی امیز اسٹیٹمنٹ آتی تھی یا ان کے خلاف ایک نفرت انگیز اسٹیٹمنٹ آتی تھی، اور جو کہ الیکشن ایکٹ میں اس وقت ترمیم ہوئی تھی اس پہ رد عمل کے طور پہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس رپورٹ کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے جو ہے تو جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور دھرنے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اس دھرنے کو اسلام آباد جانے سے کیوں نہیں روکا، تو اور اس میں کیا وجہ تھی، تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ہم جو ہے تو اس دھرنے کے باقاعدہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے ایک حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، اور یہ دھرنا جو ہے تو اس کی کوشش یہ تھی کہ اس دھرنے کو جو اس تشدد نہ کیا جائے اور تشدد کو جو ہے تو پورے ملک میں نہ پھیلا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحق۔ آصف زرداری ملک کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ آج بھی پیپلز پارٹی کے صدر ہیں۔ قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ایوان میں قانون کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے جواب دیا آصف زرداری پیپلز پارٹی کے کبھی بھی صدر نہیں رہے، جتنا موقع اپوزیشن کو بات کرنے کا دیا جاتا ہے اتنا حکومتی اراکین کو نہیں ملتا۔ It is very unfortunate that we have to protest to get your attention. I have to give a balance between the government and opposition. If you see the previous record, you got more time than the government. ہم نے آپ کے سامنے یہ نوٹس لے کے آیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم مضبوط کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپوزیشن کہ زرداری ایز اے پریزیڈنٹ یونٹی آف دا ریپبلک کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ Vote to be elected as the president. اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارت سے استعفیٰ نہیں دیا ہے، نہیں اس نے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شن کی۔ ایک سیکرٹری صاحب کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں تھے پیپلز پارٹی کے۔ داری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آج بھی ہے، ہم ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمیں ٹائم دے دے۔ یہ قانون، یہ آرٹیکل 56 اور رول 60 کے مطابق ہے۔ ٹوٹلی ایگری ود یو۔ ان کی اسپیچ آئے گی تب ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے۔ آج اسپیچ آ جائے گی، ہم ایجنڈا پہ رکھ دیں گے۔ ادھر ایران نے اصفہان پر اسرائیل کے میزائل حملے کی تردید کر دی۔ ایران کے نیشنل سینٹر آف سائبر اسپیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے کسی حصے میں کوئی فضائی حملہ نہیں ہوا۔ اسرائیل نے کوڈ کاپٹر اڑانے کی کوشش کی جسے مار گرایا۔ جوہری سمیت تمام تنصیبات محفوظ ہیں۔